بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ خاموشی سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا سیکھو۔ تو بہن بھائی بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے، اس لیے آپ کو میں شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ پھر بھول جاتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ خاموشی سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا کیسے سیکھنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی محفل میں جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو بہت عزت دیتے ہیں اور لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب وہ بولیں اور ہم ان کو سنیں۔ سب لوگوں کی نظر ان پر ہوتی ہے، ایسے لوگ باقی سب لوگوں سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی کون سی چیز ہوتی ہے کہ ان کو اتنا رسپیکٹڈ اور ویلیویبل بنائے رکھتی ہے۔ وہ ہے خاموشی، یعنی وہ چیز خاموشی ہے۔ وہ لوگ دوسرے لوگوں پر اپنی خاموشی کا جادو چلاتے ہیں اور لوگ ان کے دیوانے بنے رہتے ہیں۔ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی زیادہ بولنے کی عادت ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد خاموش رہنے لگو گے، یعنی گارنٹی ہم کو دیتے ہیں خاموش رہیں اور پوری ویڈیو سنیں تو آپ کو بھی یہ ویڈیو ساری سننے کے بعد سارا پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ آج ہم آپ کو خاموش رہنے والے لوگوں کی کچھ ایسی خوبیاں اور ایسے کچھ راز بتائیں گے جو سن کر آپ کو حیران کر دیں گے اور آپ بھی خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دوسرے لوگوں کی باتیں غور سے سننے کے عادی ہوتے ہیں وہ لوگ، جس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے لوگ پرابلم کو اچھے سے ہینڈل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اور جو انسان کم بولتا ہے اور دوسروں کو زیادہ سنتا ہے تو لوگ اس سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اس کو اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں۔ اس سے وہ لوگوں کو زیادہ قریب ہونے لگتا ہے۔ لوگ اس سے ڈیپ امپریشنز میں آنے لگتے ہیں، یعنی ان کے قریب ہونے لگتے ہیں، اپنے دل کی باتیں بتانے لگتے ہیں۔ اس کا ڈیپ کا مطلب گہرائی۔ لیکن جو زیادہ بولتے ہیں تو لوگ ایسے لوگوں کو بیکار سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے اپنی کوئی بات شیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے نہیں سنیں گے بلکہ صرف اپنی ہی باتیں کرتے رہیں گے۔ لیکن خاموش لوگ ہمیشہ دوسروں کے فیورٹ رہتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو سنتے ہیں، دوسروں کو توجہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کو بھی بہت سیکھنے کو کچھ ملتا ہے۔ نمبر 2، دے آبزرو، وہ آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں نا تو چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ آبزرو کا معنی مشاہدہ کرنا۔ جو دوسروں کو غور سے سنتا ہے اور خود خاموش رہتا ہے تو آس پاس کی چیزوں کو بہت باریکی سے آبزرو کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، چیزوں کو بہت جلدی سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس کے خاموش رہنے سے وہ زیادہ فوکس کرتا ہے، یعنی زیادہ توجہ کر پاتا ہے جو باتیں وہ سن رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ دوسرے کیا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن زیادہ بولنے والے لوگ صرف بولنے میں ہی مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس کیا ہو رہا ہے ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ بس بولتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن خاموش رہنے والے آس پاس کے حالات کو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ خاموش رہنے سے ان کا دماغ زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو آبزرو کرنا جان جاتے ہیں جس سے وہ زیادہ عقل مند بن جاتے ہیں۔ نمبر 3، دے آر مسٹیریس، مسٹیریس میں نا پراسرار۔ جو خاموش رہتے ہیں وہ زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، پھر وہ ایسے لوگوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو ایکسپلور کر سکیں۔ لیکن زیادہ بول کر آپ اپنے آپ کو کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح کی دفعہ پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا وہ ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح لوگ بھی آپ میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں تو خاموش رہیں، اپنے اندر کی چیزیں، اپنے اندر کی باتیں اپنے تک رکھیں، اپنے تک رکھنا سیکھیں۔ لوگوں کو زیادہ پتہ نہ چلنے دیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔
یا پھر آپ کیا کرنے والے ہیں۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں زیادہ کیوریوسٹی بڑھتی رہے گی اور ان کے سسپینس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نمبر 4، دے اوائڈ کنفلکٹ۔ جو لوگ بہت کم بولتے ہیں وہ بہت سے مسائل سے بچے رہتے ہیں، مگر زیادہ بولنے والا شخص کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا ہی رہتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی جھگڑے کا حصہ بن ہی جاتا ہے۔ مگر خاموش لوگ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی خاموشی کی وجہ سے وہ لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کا شکار نہیں ہوتے۔ نمبر 5، گڈ ریلیشن شپ یعنی اچھے تعلقات۔ کم بولنے والے ہمیشہ اپنے تعلقات میں اچھے آتے ہیں، لوگ ان کی عزت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ خاموش رہ کر لوگوں کو عزت دینا جانتے ہیں، مگر جو ہر وقت بولتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور کر دیتا ہے جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور اس سے دور رہنے لگتے ہیں۔ لیکن خاموش لوگ ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں قدر والے رہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دوسرا بہت آسان رہتا ہے، بہت دوستانہ رہتا ہے اور اپنی باتیں شیئر کرتا رہتا ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے خاموش ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو توجہ دیتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو وہ بلا خوف خطر آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور آپ سے دل کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے تعلقات زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ بول کر آپ دوسروں کو اکتاہٹ یعنی بیزاری کا شکار بنا دیتے ہیں، تو لوگ آپ کی کہانیاں سن کر تنگ ہونے لگتے ہیں، بیزار ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں اور آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کم بولنے والے کسی کو پتہ نہیں چلنا دیتے کہ ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کی کیا منازل ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، ان کے کیا منصوبے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہرانا، ان کو شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ بولنے والے پہلے سے اپنی کمزوری، اپنے راز دوسروں کو بتا دیتے ہیں، باتوں میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ خاموش آپ اپنا اگلا قدم کسی کو نہیں بتاتے۔ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں جب کام کرتے ہیں تب بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتے کہ اندر سے کتنے کمزور ہیں یا پھر ان کو کیا پریشانیاں ہیں، وہ بس دوسروں کے سامنے خوش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں اور لوگ ان کو ہرا نہیں پاتے۔ لیکن زیادہ بولنے والے لوگ اپنی باتوں سے دوسروں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، کیا کر سکتے ہیں یا پھر ان کی حیثیت کتنی ہے۔ اس سے لوگ ان کو آسانی سے شکست دیتے ہیں۔ نمبر 7، دے ورک ویل۔ جو خاموش رہتے ہیں وہ اپنا کام کر کے دکھاتے ہیں، یہ اچھے طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں، مگر بولنے والے باتوں سے ہی جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتوں سے نام بنانے کے لیے پہلے کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر کام آپ کا نہیں ہے تو آپ کا نام بھی کبھی نہیں ہوگا۔ خاموش لوگ باتوں میں اپنے وقت ضائع کرنے کی بجائے وہی انرجی اپنے کام پر خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ باقی لوگوں سے آگے چلے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ لوگ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں مگر خاموش لوگ وہ کام کر بھی گزرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ باتیں کر کے دکھاؤ گے تو آپ کی عزت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے کام سے، آپ کی کامیابی سے ہی لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ باتیں تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، سب لوگوں کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، لوگ محفلوں میں بیٹھ کر اپنے خوابوں کو بیان تو کر لیتے ہیں، مگر ان پر کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور خاموش لوگ صرف اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں، باتوں میں کبھی اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے اور نہ ہی خود کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود ہی پروف ہیں، ثابت ہی ہیں، وہ بس اپنے کام لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ کام سے بندہ پروف ہوتا ہے، لوگ خود ہی ثابت کر دیتے ہیں کہ جب بندہ اچھا ہے، نہ کہ باتوں سے دوسروں کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں تو یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر بھی آ سکتی ہیں، آپ بھی زیادہ مضبوط بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے کام کو اچھے سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ کی بھی زیادہ قدر ہو سکتی ہے، آپ بھی سارے جھگڑوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے
اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔